آپ سب صحافی بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ آج آئے اور اس پریس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ جیسے کہ باچا صاحب نے مختصر سا تعارف کرایا، بنیادی طور پہ ایک سوچ تھی ہماری سب کی کہ پختونخوا کے خطے میں بہت زیادہ مسائل ہیں اور بہت گمبھیر حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ حالات ایک پارٹی اس کا حل نہیں نکال سکتی۔ اس کے لیے ہم سب کو اکٹھے مل کر جدوجہد کرنی پڑے گی، اور اس حوالے سے یہ ایک پروسیس ہم نے الیکشن کے فوراً بعد سے شروع کیا۔ اس وقت بھی ہم نے یہ تجویز مختلف پارٹیوں کے سامنے رکھی، پھر اس کے بعد ہم نے شعراء اور ادیب اور رائٹرز کو اکٹھا کیا۔ اس میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ بھئی ایک اتحاد کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم نے مختلف بعض پارٹیوں کو خطوط بھی لکھے اور بعض سے ہم نے رابطے کیے، اور اس کے نتیجے میں آج ہم یہ 5 پارٹیاں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پہلے سٹیپ میں پختونخوا جمہوری اتحاد کی بنیاد رکھنے ہیں، اور پھر اس کو مزید وسعت کے لیے ہم مختلف پارٹیوں سے، مختلف تنظیموں سے، مختلف تحریکوں سے رابطے کریں گے، اور ان سب کو ہم یہ دعوت دیں گے کہ وہ آ کے اس سلسلے میں آگے بڑھیں۔ جن نکات کے اوپر ہماری ایک کنسنسس ہوئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ قومی سلامتی ریاست یعنی سیکیورٹی اسٹیٹ کا خاتمہ، سماجی، فلاحی، جمہوری اور رضاکارانہ وفاق کے قیام کے لیے نیا عمرانی معاہدہ۔ نمبر 2، تاریخی، سماجی، ثقافتی اور لسانی بنیادوں پر صوبوں کی اثر نو تشکیل۔ نمبر 3، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جامع اور شفاف اقدامات، قوموں، قبیلوں اور افراد کی جانی و مالی نقصانات کے ازالے اور بحالی کے لیے شفاف طریقہ کار کا قیام۔ نمبر 4، قبائلی اضلاع کے زمینوں میں پائی جانے والی احساس محرومی کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ نمبر 7، مزدوروں، کسانوں، خواتین، طلبہ کے حقوق اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کرنا۔ نمبر 8، پختونخوا کی تمام ثقافتوں اور زبانوں کی ترویج و ترقی کے لیے جدوجہد کرنا۔ اور نمبر 9، پختونوں کی سیاسی اور معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے تحریک اور پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ اس چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم نے ٹائم ٹو ٹائم اور پوائنٹس بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، وہ ہم حالات کے مطابق دیکھیں گے، اور باقی پارٹیوں سے جب رابطے کریں گے تو اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں اس موقع پہ مزدور کسان پارٹی، نیشنل پارٹی پختونخوا وحدت، ورکرز پارٹی اور پختونخوا اولسی تحریک کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے جب ہم نے یہ پروسیس سٹارٹ کیا تو اس میں بھی ہمیں انکریج کیا، اور آج جب ہم یہ ایک نیا سٹیپ لے رہے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ قومی وطن پارٹی کو اس کی کنوینرشپ دی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کریڈٹ کی کوئی بات نہیں ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم باقی سب ان لوگوں کو، ان پارٹیوں کو، ان تحریک کو جو کہ پختونوں کے مسائل کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو ہم ایک دفعہ پھر دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ مل کر ہم اکٹھے اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ یہ پختونخوا کے جو مسائل ہیں یہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں، اس کا حل کسی ایک پارٹی کے پاس نہیں ہے،
اس کا ہم سب کو مشترکہ مل کر اس کا حل نکالنا پڑے گا. اس بیماری کی تشخیص جو ہے وہ ہم سب مل بیٹھ کر ہی اس بیماری کی تشخیص کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہم جائیں گے بھی سب کے پاس اور ہم سب کو دعوت بھی دیں گے اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی ہم سب کو دعوت دینے ہیں. میں اس موقع پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے پہلی ایکٹیویٹی جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ ہم فاٹا کے حوالے سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فاٹا کا مسئلہ انتہائی اہم ہے اور ایسے موڑ پہ کھڑا ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ جلد از جلد یہ افغان کے پروسیس کو جتنا تیز ہو سکے اس پروسیس کو تیز کیا جائے اور جو فاٹا کی مین اسٹریمنگ ہے وہ صحیح معنوں میں عمل میں لائی جا سکے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپریل کے دوسرے ہفتے میں ہم فاٹا کے مرجر کے پروسیس کو تیز کرنے کے لیے اور فاٹا کے مستقبل کے بارے میں ایک کانفرنس پشاور میں منعقد کریں گے، جس میں ہم سب پارٹیاں مل کر اپنا موقف بھی سامنے لائیں گے، باقی لوگ بھی اس میں ہم لائیں گے اور ایک فاٹا کے بارے میں ایک واضح موقف ہے وہ ہم رکھیں گے اور فاٹا کے اس انضمام کو تیز کرنے کے لیے اپنی کوششیں کریں گے. میں ایک دفعہ پھر چاروں پارٹیوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور آپ کی وساطت سے ان تمام قوتوں کو جو اس مٹی سے محبت رکھتے ہیں، جو اس خطے میں سمجھتے ہیں کہ یہ جو پچھلے 40 سالوں سے جو حالات یہاں پہ گزرے ہیں، جو تباہی ہوئی ہے، جو حالات سے ہم گزرے ہیں، اس سے اب وقت آ گیا ہے کہ پختونوں کو نکالا جائے اور پختون اب اور نہ جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں، نہ دہشت گردی کے متحمل ہو سکتے ہیں، بلکہ اب پختون ترقی چاہتے ہیں، پختون اپنے حقوق چاہتے ہیں، پختون باقی قوموں کے ساتھ مل کر باقی قوموں کی صفوں میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور ترقی چاہتے ہیں. تو ان سب قوتوں کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہوں، اس کار خیر میں شریک ہوں اور اس کو ہم آگے بڑھائیں. آیا ستاسو په سره رابطې شوي دي، هغه امکان کړی دی که څه مشکلات یو بل زما طلبه دا وي چې دوه درې میاشتې پس دا نوې زندې چې کومې دي دي که د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات کېږي، آیا تاسو به په یو لوګو باندې په یو نښه باندې انتخابات کوئ که څه سر ډېر ښه سوال تاسو اردو میں. جہاں تک عوامی نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا کی بات ہے، میں نے اپنی باتوں میں بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ہم نے باقی لوگوں سے بھی رابطے کیے تھے اور ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کو بھی خط لکھا تھا اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو بھی خط لکھا تھا. ابھی تک ہم ان خطوں کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارا اکیلا نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور یہ مٹی ہم سب کی اکٹھی ہے. تو اس کے لیے ہم جائیں گے، ہم دوبارہ بھی ان کے پاس جائیں گے. شاید ہم نے یہ سمجھا کہ اکیلے اگر قومی وطن پارٹی نے لکھا ہو شاید اس میں کوئی ہچکچاہٹ ہو، لیکن اب اگر پختونخوا جمہوری اتحاد کی طرف سے ہم جائیں تو میرے خیال میں وہ ہچکچاہٹ بھی شاید نہ ہو اور ہم جائیں گے ان کے پاس اور ان کو دعوت دیں گے اور ہم چاہیں گے کہ سب مل کر، کیونکہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ پختونوں کی ایک مؤثر آواز موجود ہو. جہاں تک آپ نے قبائلی اضلاع میں الیکشن کی بات کی، ہم یہ جو فاٹا کے اوپر سیمینار بھی کر رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس عمل کو تیز
चाहते हैं कि तेज़ ये काम का अमल हो, और उसमें इलेक्शंस भी हिस्सा हैं, बाकी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी उसमें हैं, बाकी भी वो है। लेकिन इस वक्त जो हमारे खदशात हैं, हमें लग ये रहा है कि इसमें रुकावटें डाली जा रही हैं, और हम पहले उसके ऊपर वो करना चाहते हैं कि इस अमल को तेज़ किया जाए। जब इलेक्शन की बात आएगी, उस पर भी बैठ के फिर इकट्ठे हम एक फैसला कर सकते हैं कि इसको आगे किस तरह लेके जाए। लेकिन फिलहाल हम ये समझते हैं कि इस अमल को तेज़ करना चाहिए। कुछ कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि इस अमल को स्लो किया जाए, इसमें रुकावट डाली जाए। हम चाहते हैं कि उन रुकावटों को दूर किया जाए और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। आपने कहा कि आप दीगर तहरीकों के साथ भी राब्ता करेंगे, तो इस सिलसिले में सिर्फ ये बताइए कि पीटीएम के साथ कोई राब्ते का प्रोग्राम है, कोई कमेटी या कोई एजेंडा बना के उनसे बात की जा रही है? और हम सबको दावत भी देंगे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी हम सबको दावत दे रहे हैं। मैं इस मौके पे ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से पहली एक्टिविटी जो हमने फैसला किया है वो हम फाटा के हवाले से, क्योंकि हम समझते हैं कि फाटा का मसला इंतहाई अहम है और ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि इसकी ज़रूरत है कि जल्द अज जल्द ये अफगान की प्रोसेस को जितना तेज़ हो सके इस प्रोसेस को तेज़ किया जाए, और जो फाटा की मेन स्ट्रीमिंग है वो सही मानों में अमल में लाई जा सके। तो इस हवाले से हमने ये फैसला किया है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में हम फाटा के मर्जर के प्रोसेस को तेज़ करने के लिए और फाटा के मुस्तकबिल के बारे में एक कॉन्फ्रेंस पेशावर में मुनक़द करेंगे, जिसमें हम सब पार्टियां मिलकर अपना मौक़िफ़ भी सामने लाएंगे, बाकी लोग भी इसमें हम लाएंगे, और एक फाटा के बारे में एक वाज़ेह मौक़िफ़ है वो हम रखेंगे, और फाटा के इस इंतज़ाम को तेज़ करने के लिए अपनी कोशिशें करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर चारों पार्टियों का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया, और आपकी विसादत से उन तमाम कुव्वतों को जो इस मिट्टी से मोहब्बत रखते हैं, जो इस खित्ते में समझते हैं कि ये जो पिछले 40 सालों से जो हालात यहाँ पे गुजरे हैं, जो तबाही हुई है, जो हालात से हम गुजरे हैं, इससे अब वक्त आ गया है कि पुख्तूनों को निकाला जाए, और पुख्तून अब और न जंग के मुतहम्मिल हो सकते हैं, न दहशत गर्दी के मुतहम्मिल हो सकते हैं, बल्कि अब पुख्तून तरक्की चाहते हैं, पुख्तून अपने हकूक़ चाहते हैं, पुख्तून बाकी कौमों के साथ मिलकर बाकी कौमों की सफ़ों में खड़ा होना चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं। तो उन सब कुव्वतों को हम अपील करते हैं कि वो आकर हमारे साथ इस काम में शरीक हों, इस कार्य खैर में शरीक हों, और इसको हम आगे बढ़ाएं। بدري بس بس غالبا سنديشي كوميونتي دي صوبايي اسمبلي لپاره انتخابات کیږي آیا تاسو په یو لوګو باندې په یو نه باندې انتخابات کوي قصص سر ډېر ښه سوال تاسو اردو میں جہاں تک عوامی نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی بات ہے، میں نے اپنی باتوں میں بھی اس طرف اشارہ کیا کہ ہم نے باقی لوگوں سے بھی رابطے کیے تھے، اور ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کو بھی خط لکھا تھا اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کو بھی خط لکھا تھا۔ ابھی تک ہم ان خطوں کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارا اکیلا نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اور یہ مٹی ہم سب کی اکٹھی ہے، تو اس کے لیے ہم چاہیں گے، ہم دوبارہ بھی ان کے پاس جائیں گے۔ شاید ہم یہ سمجھا
کہ اکیلے اگر قومی وطن پارٹی نے لکھا ہو شاید اس میں کوئی ہچکچاہٹ ہو، لیکن اب اگر پختونخوا جمہوری اتحاد کی طرف سے ہم جائیں تو میرے خیال میں وہ ہچکچاہٹ بھی شاید نہ ہو، اور ہم جائیں گے ان کے پاس اور ان کو دعوت دیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ سب مل کر، کیونکہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ پختونوں کی ایک مؤثر آواز موجود ہو۔ جہاں تک آپ نے قبائلی اضلاع میں الیکشن کی بات کی، ہم یہ جو فاٹا کے اوپر سیمینار بھی کر رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس عمل کو تیز ہونا چاہتے ہیں کہ تیز یہ کام کا عمل ہو، اور اس میں الیکشنز بھی حصہ ہیں، باقی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز بھی اس میں ہیں، باقی بھی وہ ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے خدشات ہیں ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور ہم پہلے اس کے اوپر وہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس عمل کو تیز کیا جائے۔ جب الیکشن کی بات آئے گی اس پہ بھی بیٹھ کے پھر اکٹھے ہم ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آگے کس طرح لے کے جائے، لیکن فی الحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عمل کو تیز کرنا چاہیے۔ کچھ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس عمل کو سلو کیا جائے، اس میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ نے کہا کہ آپ دیگر تحریکوں کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے، تو اس سلسلے میں صرف یہ بتائیے کہ پی ٹی ایم کے ساتھ کوئی رابطے کا پروگرام ہے، کوئی کمیٹی یا کوئی ایجنڈا بنا کے ان سے بات کی جا رہی ہے؟